وشما کی آنکھ جلال کاظمی کی آواز پر کھلی تو خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ جلال کاظمی سے بات کرتے محب اور اسد اس پہ پاپا کہنے پر چونکے تھے۔ وشما نے جب وال کیا تو اسے اپنے یہاں ہونے کی وجہ سامنے نظر آئی تھی۔ اگر محب نے اس پہ ہاتھ کو نہ جھٹکا ہوتا تو اس سوچ سے ایک غصے کی لہر وشما کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ اسد وشما کی سوالیہ نظروں پر ہڑبڑا گیا اور جلدی سے اس کے پاس پہنچا۔ ریلی سوری بس وشما، یہ سب مصحف شہید، ہماری وجہ سے ہوا اور آگ کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اسد نے محب کو بھی اشارہ کیا تھا کہ وہ آگے آئے، لیکن اس نے تو چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ مجبوراً اسد کو محب کے حصے کی معذرت بھی خود ہی کرنی تھی۔ اس نے بولنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ وشما کی بات سن کے چپ ہونا پڑا۔ آپ کے دوست اپنی زبان دلوی رکھا لیتے شہیدی ہیں۔ کیا محب اور جلال کاظمی وشما کی بات سن کے مسکرا اٹھے تھے؟ باپ کا لحاظ تو وہ رکھ گئی، لیکن محب؟ وشما نے فراست میں رکھے فراز اٹھا کے محب کو دے مارے تھے، جو اس پہ کشادہ سینے سے ٹکرانے کے بعد فرش پر گرے اپنی قسمت کو رو دیے۔ اسد کو لگا فراغت سے گو رہے تھے۔ ہمیں اسی ناقدری کے لیے لام الف لیتے شہیدی تھے۔ ارسلان کو اندر آتے ہی عجیب سچویشن کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اپنی بہن کی یہ حرکت اسے اپنے جونیئرز کے سامنے آکورڈ پوزیشن لے آئی تھی۔ محب اور اسد اسے سامنے پا کے ایک دم الٹ ہوئے، وہ لیتے شہیدی تھے اور ضرور دے جھاڑا سر جھکا کے مغدب بننے کی کوشش کی گئی تھی۔ زیم اور علی کے من سے انوکھی داستان سن کے اسے چپ لگ گئی تھی۔ اس پر گولی نہیں چلائی گئی تھی، بلکہ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش میں سرب ہو کے نیچے گری تھی اور پتھر پر سر پڑنے وجہ سے چوٹ لگی تھی اسے۔ لیکن زیم میں نے خود آواز سنی تھی اور وہ قدر کی آنکھیں بھی دیکھی تھی۔ نہیں دیر آتی جب ہم نے کسی کو نہیں دیکھا تو پھر آپ کیسے؟ علی نے بات درمیان میں چھوڑ دی تھی، کیونکہ علی بھی اور ان کی امی کسی طرف آ رہی تھی جہاں بے اداس بیٹھی علی اور زین سے آج کے واقعے بارے ڈسکس کر رہی تھی۔ عائشہ خاتون نے اسے کچھ شاپر پکڑائے تھے، جسے بیا نے حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ آنٹی، ہماری بیٹی پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے، اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسے اپنی مرضی اور خوشی سے کچھ دے سکے۔ میرا دل تھا کہ تم اور دن ہمارے پاس رکھتی، لیکن شورائن نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں ضرور لے کے آ لیتے شہیدی گا۔ وہ چھوٹے ہٹلر مجھے دوبارہ لے کے آئیں گے۔ میں کالے پانی کی سزا منظور کر سکتی، لیکن ہٹلر کے چھوٹے جانشین کے ساتھ کہیں بھی نہ جانے کی قسم کھاتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ادھورے وعدے خود سے کرتی عائشہ بیگم سے شکریہ کے ساتھ دفتر وصول کیے۔ آدھا گھنٹہ مزید رکنے کے بعد وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہے۔ وہ لیتے شہیدی، کیا واقعی میں شارٹ ٹرم میموری لوز کر چکی ہوں یا زین اور علی جھوٹ بول رہے تھے؟ یقیناً اس کلر نے انہیں ڈرایا ہوگا اور تبھی انہوں نے چھوٹے ہٹلر سے بھی جھوٹ بولا رہتا ہے، اتنا بڑا ہو کہ وہ ان بچپن کی باتوں پر بغیر تصدیق کے یقین کر گیا۔ اور پہلی بار بیا کے اندازے شاید درست سمجھ جا رہے تھے، اور اگر شورائن تصدیق کرتا بھی تو کس سے بیا سچ بھی بولتی، تب بھی اس نے کون سا یقین کر لینا تھا۔ جنگلی گلابوں کی سرزمین سیاہ چند میجر ارسلان اس آپریشن کے لیے جتنی لگن اور جذبے سے گلشیر پر آئے شہیدین تھے۔ حسب برعکس واپسی کا سفر ان کے لیے انتہائی کٹھن معاہدہ لگ رہا تھا۔ ان کے مقابلے سپاہی خستہ گرگ اور رضوان ان کے سفر کا تیسرا ساتھی اپنے گھر لوٹ جانے کی خوشی میں مگن اونچے نیچے راستوں پر چل رہے تھے۔ 2 سال سیاہ چند کی سخت سردی برداشت کرنے کے بعد وہ اتنے عادی ہو چکے تھے کہ برف کی تہ ڈروانے بھی ان کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں لگ رہی تھی۔ اگر قراقرم کے پہاڑیوں پر چڑھائی کی جیم الف لکھ چھیدی تھی تو اس میں بہت دشواری پیش آتی ہے، جبکہ گلشر کا یہ سلسلہ جہاں پر وہ لوگ موجود تھے، زمین کی جانب کا سفر زیادہ تھکا دینے والا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس جنگلی گلابوں کی سرزمین سے دور ہو رہے تھے، میجر ارسلان کو اپنے آدھے وجود کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ رنکے کے مقدم میں عشق کا حجر آیا تھا۔ ان کا عشق چاچا عبدو سے شروع ہو کے جنگلی گلابوں کی سرزمین پر ختم ہوتا تھا۔ وائی قسمت، لیکن چاچا عبدو کی موت نے انہیں ٹوٹ پھٹ کا شکار کیا تھا۔ وہ شکستہ دل کے ساتھ زمین سے ہزاروں فٹ اوپر دوسری دنیا سے دل بداشتہ ہو کے اپنے اصل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ چاچا عبدو کی موت کوئی رنجنی تو نہ تھی، وہ ملک کے جس حصے میں تھے، لیکن دنیا کو کون سمجھائے جب 2 لوگوں کا جذبہ عشق محبت اتنی ہو تو عبدو چاچا جیسے انمول ہیرے صدیوں بعد جنم لیتے ہیں، لیکن قدرت کے قانون سے سرکشی انسان کے بس میں نہیں۔ سو اسلام کو شہید سب سمجھنے میں وقت لگا تھا۔ کل نفسن ظاہر ترنموت فلانی ہو کر اور بھی عذاب ہوتی جا رہی ہے، محبت بے شرط بے حساب ہوتی جا رہی ہے۔ نیب نے موبائل گیلری میں اپنی وقار حیات کو دیکھتے ہیں وہ شدید تھی، ٹھنڈی سانس بھری اور ایک بار پھر سے اپنے نقصان کا جائزہ لیا۔ کیا میں نے غلط کیا اس کے ساتھ؟ ہاں، شاہی گودے کی ہوش میں نہیں، شاہی عشق حقیقی کے لیے اس نے عشق مجازی سے منہ موڑا تھا نہیں، بلکہ اس کے اندر کا روایتی مرد یہ چاہتا تھا اصلی رونق اسے تمام اچھائیوں اور برائیوں سمیت قبول کرے، جبکہ اس نے خود کیا کیا تھا مل کے اس کا حال تک نہ پوچھا تھا۔
آیا وہ زندہ بھی ہے یا مرا گئی نہیں، وہ دنیا کے حضور نے اپنے لیے کوئی من پسند ساتھی چن چکی ہوگی، کیونکہ نہ محب کبھی اس کو کوئی آرزو نہیں دلائی تھی، نہ اس نے اپنا حق جتانے کی کبھی کوشش بھی تھی۔ وہ تو مجبوری کے بندھن میں بند گئی تھی، لیکن محب نے یہ رشتہ کیوں اسوار کیا جب اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہ رکھتا تھا؟ اس کے اندر سوالوں کے سرکش نار پھر سے سب اٹھانے لگے تھے۔ محب نے درد کی لہر اپنے سر میں محسوس کی، نامحسوس انداز میں اس نے موبائل کو پرے کیا تھا، جیسے اس کی یادوں کو خود سے دور دکھی رہا ہو۔ شہر کی باتیں اس پہ ارد گرد گونجنے لگے، نہ ہم کسی کے رشتہ دار ہیں، نہ ہم رشتوں کو اپنی کمزور بنا کے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ محب نے تو واقعی اس سے بے پناہ محبت کے باوجود اس کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا تھا۔ دونوں کی انا نے ایک خوبصورت رشتے کی بنیادوں کو ابتدائی نے ختم کر دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا، شاید وہ محب کی طرف سے بہت سی بدگمانیوں کا شکار ہو چکی تھی۔ اس میں قسم سراسر محب کا تھا، جس نے دل میں اس لیے خوبصورت جذبات رکھتے ہیں ولت شدیدین بھی کبھی رقاب نہیں کیا۔ ان دونوں لوگوں کی ریجن فکر نیچر نے دونوں کو ہی حجر کی سولی پر لٹکا دیا تھا۔ ماں صحرا سے اسلام آباد کے سفر کے دوران وہ لوگ 2 پوائنٹ پا رکھے تھے۔ ریفریشمنٹ کاف چھوٹی یہ نام لیتے شدیدین، لیکن میرا موڈ نہیں ہے کہ بیا نے کسی بھی طرح ان کے ساتھ شمولیت سے انکار کر دیا تھا۔ آنی بی اور شورائن نے اس پہ زدی لہجے کو ذرا بھی نوٹس نہیں لیا تھا، اور یہی بات بیا کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ ایسا بھی کیا کر دیا تھا اس نے جو آنی بی نے بھی اس سے ذرا ہمدردی نہ دکھائی تھی؟ اب میں پکا آنی بی سے بات بھی نہیں کروں گی۔ ہمیشہ والا ادھورا رہند روشنی بلا پہنچتے ہی بیا کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ کاکا کو اپنا سامان اس پہ روم میں لانے کا کہہ کے کچن کا رخ کیا۔ شارٹ ٹائم میں بننے والی من پسند ڈش نوڈلز بنائے اور بنا ادھر ادھر دیکھے اپنے کمرے میں جب وسیع پیٹ بھرا تو نہیں تھا، لیکن گزارا ہٹ کا اور جلد ہی میں کی پری اس پا نئے آن لی تھی۔ لیفٹیننٹ شہسب اور محب کو ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کرنی تھی۔ ان کا مشن پہلے مرحلے میں ہی ناکام ہو چکا تھا۔ اپنی طرف سے ان کی پلاننگ بہت اچھی تھی، لیکن ان کے ہر قدم کی مخبری کی جا چکی تھی، اس لیے کسی طرح بھی وہ دشمن کو ٹریٹ نہ کر سکتے تھے۔ شاہ نے اپنی فطرت کے برعکس جا کے حسب اور محب سے ایکسکیوز کیا تھا۔ بہرحال غلطی اسی کی تھی، کسی بھی سولنگ کا غلطی سے باؤنڈری کراس کرنا اتنا بڑا جرم بھی شمار نہیں ہوتا تھا جتنا شاہ نے ریکٹ کیا تھا۔ کرنل مبین نے شاہ اور اس کی ٹیم پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے۔ تو ینگ بین آپ آپریشن وجہ میں کامیاب نہیں گئے، لیکن شدیدین مطلب ہم کسی بھی بڑے سانحے کے لیے تیار رہے۔ کرنل کی آواز سے جھلکتا وسا ان کی اندرونی حالت کو بیان کرا تھا۔ مجھے اپنے انتخاب پر اب بھی یقین تھا کہ شاہ سے بڑھ کے کوئی آپریشن وجہ مکمل نہ کر پاتا شاید، اور شاہ بہت جلد ان کے یقین کی لاج رکھنے والا تھا۔ پاکستانی خفیہ ایجنسی نے بھارت کی جانب سے بھیج گئے کچھ جاسوس بھی ملک کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، اور ساتھ یہ بھی خبر دی گئی تھی کہ ان کا ٹارگٹ آرمڈ فورسز پہ حساس ادارے ہیں جن کی پشت پناہی ان کی مقامی باشندے کر رہے ہیں، اور کچھ سیاست دان بھی فوج سے کینا پروری من ملک سے غداری کرے تھے۔